بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عملیات و وظائف کی بہت ساری ویڈیوز بنانے کے بعد اخلاقیات کے موضوع کو چھیڑا تھا، لیکن بعض لوگوں کی درخواست پہ، التماس پہ، گزارش پہ کچھ چند ایک مسائل زیر بحث آئے تو سوچا کہ ان کے اوپر ان کی اصلاح کے لیے نہیں بلکہ اپنی اصلاح کے لیے یہ بات وائرل کر دوں۔ عملیات کا شوق اور ذوق رکھنے والے، کل بھی میں نے بتایا آپ کو کہ بنیادی اصول اور قواعد جو ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے۔ اگر وہ اصول اور قواعد آپ مد نظر نہیں رکھیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ اور بار بار لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں وظیفہ پڑھا، یہ پڑھا، فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہوا۔ تو بھائی فائدہ کیسے ہوگا؟ آپ کسی بھی فن کو لے لیں، کسی بھی ہنر کو لے لیں، اے سی یا ڈی سی کرنٹ کو دیکھ لیں، الیکٹرانک یا الیکٹرک کرنٹ جو گرم اور ٹھنڈی نیگیٹو اور پازیٹیو تاریں ہوتی ہیں وہ اگر بے ترتیب سے جڑ جائیں تو دھماکہ تو ہونا ہے۔ اسی طرح پانی اور آگ کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں تو پھر دونوں میں سے کوئی ایک غالب آئے گا۔ حق کو باطل کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے تو حق نے تو غالب آنا ہی آنا ہے، لیکن باطل نے وقتی طور تو فتنہ اور فساد برپا کرنا ہے۔ تو اس لیے چند ایک قاعدے ضروری عملیات کے کام کرنے والے اور وظائف کرنے والے لوگ، میں گزارش کروں گا معذرت کے ساتھ کہ صرف یوٹیوب کی ویڈیوز پہ انحصار ڈیپینڈ نہ کیا کریں۔ مجھے بھی کئی لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ یوٹیوب کی کمائی کھاتے ہیں جو حرام کی ہے۔ الحمدللہ میں اس کو حرام نہیں کہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرائع مختلف رکھے ہیں کمائی کے۔ ان سعیکم لشتی، سورہ واللیل میں اللہ نے فرمایا نا واللیل وما یسع والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی۔ تمہاری کوششوں کو مختلف بنا دیا گیا ہے۔ ہم جو کوشش کرتے ہیں یہ موتی، یہ عملیات، یہ ہیرے جو جواہرات ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایک سینے کے راز کو یا ایک امانت کو اہل کے ہاں پہنچاتے ہیں، تو یہ محنت ہی ہے۔ اور محنت چور بھی کرتا ہے، شاد بھی کرتا ہے، نیک بھی کرتا ہے، بد بھی کرتا ہے، اپنی اپنی محنت کے درمیان فرق ہے۔ بہرحال قاعدہ یہ ہے کہ قبولیت دعا اور اعمال میں اگر تاثیر پیدا کرنی ہے تو اس کے لیے کل بھی بتایا تھا اور بے شمار ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ عقل حلال اور صدق مقال کے ساتھ ساتھ پڑھنے کے وقت رجوع قلب کی طرف، دل کی طرف متوجہ ہو کہ دل اور زبان متفق ہوں۔ بر زبان تسبیح، زبان پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی رٹ ہو، اور در دلے گاؤ وخر، گدے گائے بیل کا تصور ہو، تو پھر قبولیت کی امید نہ رکھیں۔ ان کا اتحاد اور اتفاق ضروری ہے، توجہ ضروری ہے۔ اور جو شیطانی وسوسے اور لا یعنی اور بیہودہ قسم کے خیالات ہیں ان سے کنارہ کشی کریں، توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، اپنے مطلب کا، مقصد کا دھیان ذہن میں رکھ کر اس کو پڑھے۔ اگر نہیں ہوگا تو کچھ فائدہ نہیں ہے، کام ہوگا یا نہیں ہوگا اتنا بھی شک و شبہ دل میں نہ لائے۔
جو عمل اور وظیفہ کو ایام معدودہ تک ایک فکس دنوں اور معین تعداد کے ساتھ پڑھے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ترک جلالی اور جمالی کرے۔ جہاں اتنی بے شمار چیزوں کی کیا کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، تو چند دنوں کے لیے جب تک آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں ترک جلالی اور جمالی، گوشت وغیرہ، چٹپٹی چیزیں، تیل، مکھن، گھی، مچھلی فرائی وغیرہ سے پرہیز کرے تو تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ اور وقت معین اگر کسی عمل کو جلالی یا جمالی کے طور پر پڑھے اور زوال سے اختتام وقت مقررہ کا احترام اور التزام ضروری ہے۔ کب سے کب تک پڑھنا ہے؟ دوران پڑھائی زوال کا وقت نہ آئے اور نہ ہی ایسا وقت آئے جس میں نحوست طاری ہو، لہذا وقت کا تعین دیکھ سن کر کرے۔ اختتام وقت مقررہ، اس کا التزام ضروری ہے۔ جس طرح نماز کے اوقات ہیں، اگر آپ نے فجر کی نماز آخری وقت میں پڑھی اور سلام پھیرتے وقت سورج نکل آیا تو آپ کی نماز ہو جائے گی، وہ اس لیے کہ آپ نے وقت تام میں شروع کیا اور وقت ناقص میں اس کو کیا کیا، ختم کیا، ہو جائے۔ لیکن وقت ناقص میں شروع کریں، جس طرح عصر کا آخری وقت سورج بالکل اپنی زردی چھا جائے اور اپنے آخری کنارے کو پہنچ چکے، اس وقت عصر کی نماز پڑھیں اور جب سلام پھیریں تو بالکل مغرب کی اذان ہو جائے، ایسے نہیں ہوگا۔ اس لیے اوقات کا خاص خیال رکھیں، التزام کریں، احترام کریں، وقت تام ہو، وقت ناقص نہ ہو۔ اور بلا عذر ہرگز یہ جائز نہیں کہ آپ وقت کو بے وقت کر دیں، جگہ کو تبدیل کر لیں، مصلی کو تبدیل کر لیں۔ جس جگہ پہلے دن بیٹھے اسی جگہ پہ، اس کی مثال یہ سمجھے کہ آپ نے کسی بندے سے وعدہ کیا کہ اتنے بجے فلاں جگہ پہ میں آپ سے ملاقات کروں گا، اور بالکل آپ نے جگہ بھی اور وقت بھی بالکل فکس بتا دیا۔ اگر اس وقت سے آپ لیٹ ہو گئے یا اس جگہ مقررہ جگہ پہ آپ نہیں پہنچے، کہیں کسی دوسرے پوائنٹ پہ آپ نے 10 گز آگے یا 10 گز پیچھے یا 1 میل آگے یا 1 میل پیچھے کر دیا، تو اس انتظار کرنے والے پہ کیا گزرے گی۔ اسی طرح موکلات جب پڑھائی کے وقت پہلے دن شروع کرتے ہیں تو وہ متوجہ ہو جاتے ہیں، وہ وقت کا بھی اور جگہ کا بھی انتظار کرتے ہیں اسی وقت۔ اس لیے جگہ کو، مصلی کو بھی ہرگز تبدیل نہ کریں، جس جگہ بیٹھ کے پڑھنا ہوتا ہے اسی جگہ۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں جی، وضو بے وضو پڑھ سکتے ہیں جی، اول آخر درود پڑھ سکتے ہیں، اور یہ تو بنیادی شرائط ہیں، ان کو تو کرنا ہی کرنا ہے، لہٰذا یہ بات یاد رکھیں۔ اور جو اسم یا جو دعا پڑھی جائے اس کو دیکھیں کہ اس کا سر اسم اور دعا اور سر حروف اس میں پڑھنے کا، اس کا بنیاد، اس کا سرا جلالی ہے، جمالی ہے، آتشی ہے، بادی ہے، خاکی ہے، ہوائی ہے، کیا ہے؟ 4 عناصر ہے نا، عناصر کو دیکھ لیا کرے، جو عنصر ہوگا اسی کے اوقات میں پڑھیں۔ اگر کسی کے ساتھ دشمنی رکھنی ہے، محبت رکھنی ہے، تو سر اسم اور سر دعا کو دیکھ لیا کریں، اس وقت کے مطابق پڑھیں پھر۔ اور اعمال جتنے بھی کیے جائیں اجازت ضروری ہے، اجازت کے بغیر کرنے میں نقصان ہے اور فطور ہے۔ اور جو نقش وغیرہ لکھے جاتے ہیں ان کے جو خانے مقرر کیے جاتے ہیں، آتشی، بادی، آبی، خاکی وغیرہ کے لحاظ سے جس خانے سے نقش شروع کیا جاتا ہے، آتشی ہے تو آتشی خانے سے شروع کرے، اس کا پہلا خانہ کون سا ہے، بادی ہے تو بادی کے بارے، خاکی ہے تو خاکی کے بارے، جہاں اس لیے اجازت بے ترکیبی نہیں ہو اور بے ترتیبی نہ ہو، نہ ترکیب کے لحاظ سے نہ ترتیب کے لحاظ سے، کسی لحاظ سے بھی کیا نہ کیا جائے، قاعدے کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ اور اجازت اس لیے ضروری ہے، اجازت سب سے پہلے لے لیا کرے اپنے مرشد سے، اپنے استاد سے، جس سلسلے میں آپ بیعت ہیں
چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، اویسی، کمالیہ، جو بھی آپ کا سلسلہ ہے اس سلسلے کے بزرگ سے اجازت لیں۔ حضرت بابوجی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا میرے منیر میں ایک واقعہ ہے، یہ میرے پاس لائبریری میں موجود ہے۔ میرے منیر میرے علی شاہ صاحب کی عثمانی ہوئی عمری ہے، اس میں ایک افغانستان کا ایک شاگرد تھا، مرید تھا آپ کا، وہ کسی عمل کے لیے بیٹھا، 40 دن جب پورے ہوئے ایک دیوار سے ہاتھ نکلا، وہ فیض لے کے وہ جا رہا ہے۔ پھر دوسری دفعہ 40 دن کا چلا کیا، پھر ایسا ہوا، تیسری مرتبہ اپنے استاد کو ساتھ بٹھا کر چلا کیا، تیسری مرتبہ بھی استاد کی موجودگی میں وہ ہاتھ غائبانہ طور پہ ظاہر ہوا اور وہ فیض لے کے جا رہا ہے۔ پھر اس استاد نے کہا کہ آپ مرید کس کے ہیں؟ فلاں کے۔ وہ افغانستان سے چلا، گولڈا شریف آیا، بابوجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب کو سامنے ملنے کی تاب نہ رکھتا تھا، آپ نے بلا لیا، سمجھے؟ تو پھر اس وقت لمبی تفصیل ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس سے آپ بیعت ہیں صاحب ارشاد، اس سے اجازت کا ہونا ضروری ہے، اور عملیات میں اجازت ہی کام کرتی ہے۔ اس کی مثال حدیث سے کہ ایک شخص، ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ اس درخت کو حکم دیں کہ وہ چل کر آپ کی خدمت میں آئے، تو آپ نے فرمایا تو ہی جا کے اسے کہہ دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بلا رہے ہیں۔ گواہی دلوانا تھی نا۔ تو اس یہودی نے جا کے اس درخت سے کہا کہ تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، تو وہ جڑ حرکت کرتا ہوا، جڑوں کو گھسیٹتا ہوا آپ کی بارگاہ میں پہنچا۔ وہ آپ کے اذن کے بغیر جا کے اس درخت کو کہتا نا، 1000 مرتبہ کہتا، 1,00,000 مرتبہ کہتا، پوری زندگی اس کی منتیں کرتا، اس نے حرکت تک بھی نہیں کرنی تھی۔ تو لہٰذا اجازت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سننے اور عمل کی توفیق دے۔ انشاءاللہ کل سے پھر اپنے اخلاقیات کے موضوع کی طرف رجوع کریں گے۔ اللہ نگہباں۔